نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ تمام تر تعریفیں، تمام تر حمد و ثنا اس پاک ذات کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رازق کائنات بھی ہے، معبود کائنات بھی ہے، مسجود کائنات بھی ہے، مرجع کائنات بھی ہے۔ تمام تر بڑائی، تمام تر کبریائی، تمام تر فضیلت، تمام تر عظمت اس رب العزت کے لیے ہے جس کے حکم کے تابع کائنات کی ہر چیز ہے۔ ایک ذرہ بھی اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں چل سکتا۔ سب کچھ اس کی برتری میں ہے، جس کو چاہے عطا فرما دے۔ بندہ نہ نیکی کر سکتا ہے نہ بدی سے بچ سکتا ہے، یہ اس کی توفیق ہے جس سے نیکی کرا لے، اسی کا کرم ہے جسے بدی سے بچا دے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنا کما حق کو ہو کسی انسان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اس کی حمد و ثنا اسی طرح ہے جس طرح اس نے خود اپنی حمد و ثنا بیان فرمائی ہے۔ اب اس پاک ذات پر درودوں کے گجرے نچھاور ہو جو باعث تحریک کائنات ہے، جو باعث تکوین کائنات ہے۔ دنیا کا وجود انہی کے دم سے ہے، معاشر کا وجود انہی کے دم سے ہوگا۔ انہی کی رحمت کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کتنی شان والا محبوب ہے۔ اس پاک ذات پر درودوں کے گجرے نچھاور ہوں جو امت کے غمہار ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، احمد مجتبی ہے، محمد مصطفیٰ ہے۔ آقا قسم کی ذات بابرکت کے بعد درودوں کے گجرے نچھاور کرنا امتی کے لیے ہمہ وقت لازمی ہے۔ اب میں آپ کی توجہ آج کے موضوع کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے سورۃ لیلۃ القدر پڑھی ہے۔ ترجمہ پڑھے زیادہ مزہ آئے گا، پہلے ترجمے پر توجہ کرتے ہیں۔ انا بے شک انزلناہ ہم نے اس کو نازل کیا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک، عظمتوں والی کتاب جو الہامی کتابیں ہیں ان کی سب سے سردار کتاب۔ اس کو ہم نے کس میں نازل کیا؟ ایک قدر والی رات میں نازل کیا، ایک شان والی رات میں نازل کیا، ایک عظمت والی رات میں نازل کیا۔ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر شان والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا ادراک ہے، تمہیں کیا سمجھ ہے، تمہیں کیا عقل ہے، تمہیں کیا پتا ہے کہ وہ قدر والی رات کیا ہے؟ اس میں کتنی معنویت ہے، ایک مفہومیت کا ایک سمندر ہے اس میں۔ تمہیں کیا پتا ہے؟ کسی چیز کو حیران کرنا ہو تمہیں کیا پتا ہے؟ بڑا بھی جانتا ہے لیکن پھر بھی تمہیں نہیں کچھ پتا اس جتنی قدر والی ہے۔ ہم تو اتنی جانتے ہیں نا کہ قرآن قدروں والا ہے، جو فرشتہ لے کے آیا وہ فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، روح الامین ہے، وہ قدروں والے ہیں۔ جس نبی پر اترا ہے وہ نبیوں کے سردار ہے، وہ قدر والے ہیں۔ جس امت کے بھی اترا ہے وہ امتوں کی سردار امت ہے، وہ قدر والی ہے۔ اور سب کچھ جو کچھ ہوا اسی رات میں ہوا ہے، اس لیے قدر والی رات آئی ہے۔ وما ادراک، تمہیں کیا علم ہے، تمہیں کیا سمجھ ہے، تمہیں کیا پتا ہے، تمہیں کیا اس کے بارے میں ادراک ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اب اس کی شان آگے بتا رہے ہیں۔
لیلۃ القدر، لیلۃ القدر یہ قدر والی رات خیرن یہ بہتر ہے، من الف شہر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس کو تھوڑا سا آسان کروں گا، آپ کو مزہ آ جائے گا، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ ہو رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل میں ایک آدمی ہو گزرا ہے جس نے 1000 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت اس انداز میں کی ہے، رات کو جاگ کر نوافل ادا کرتا تھا، دن کے وقت وہ گھوڑے پہ سوار ہو کر اسلام کی حمایت میں جہاد کرتا تھا، اور حالت روزہ میں ہوا کرتا تھا، اور اس کے جہاد کی یہ حالت تھی، یہ عالم تھا کہ اپنے گھوڑے جس پر وہ جہاد کرتا تھا اس کا ذیل کبھی بھی اور خشک نہیں ہوا تھا، گھوڑے کے پسینے سے تر رہتا تھا، اور اس میں اتنی پاور تھی کہ وہ سینکڑوں آدمیوں کا مقابلہ وہ خود کر دیتا تھا۔ میں نے اس کی تاریخ کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ قابو پھر کس طرح آیا بندہ۔ وہ اس نے 1000 مہینے تک اس طرح کی عبادت کی، رات کو عبادت میں، دن کو جہاد اور روزے میں گزارتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے غمخوار ہے، اور ان امتیوں کے لیے جو ساری رات ان کے لیے رویا کرتے تھے، اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کا مصلی مبارک بھیگ جاتا تھا۔ امت کے اتنے بڑے غمخوار تھے کہ آپ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اتنا قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کی پنڈلیاں مبارک، آپ کی ٹانگیں مبارک متورم ہو جایا کرتی تھی۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی ہے جس نے 1000 مہینے تک، جس نے 80 سال تک اس نے اس طرح قسم کی عبادت کی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، تو میرے امتیوں کا کیا حال ہوگا؟ آقا پریشان ہو گئے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور یہ آیات پڑھی کہ آپ کا امتی اگر ایک رات ایسی بتا دے گا کہ اپنے رب کو راضی کر لے تو اس رات کا اجر ہی بے شمار ہے، لیکن اتنا ہوگا کہ وہ ایک رات رب کو راضی کرنے کے لیے جو بتائے گا وہ ایک رات 1000 ماہ سے بڑھ کے ہوگی۔ اس نے شمعون، اس آدمی نے جس کا نام شمعون تھا، اس نے 80 سال تک جہاد کیا، عبادت کی، روزہ رکھا، قیام کیا، لیکن آپ کا امتی ایک رات بتا دے گا 80 سال جو اس نے بات کیا اس سے بڑھ کر 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہوگی۔ 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں، ایک رات گزارے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ رحمت حق بہانہ می جوید، بہا نمی طلبت۔ اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، زیادتی تو مانگتی نہیں ہے۔ ایک رات بتا دے ہم راضی ہو جائیں گے، 83 سال اور 4 ماہ سے زیادہ بہتر ثواب مل جائے گا۔ اللہ، اور اس رات کی فضیلت کیا بیان کیا بھائی؟ تنزل الملائکۃ، اس میں فرشتے اترتے ہیں، اس میں فرشتے اترتے ہیں۔ فرشتوں کا اندازہ کیا لگا سکتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نگاہ رحمت کی، خوش قسمت ترین آسمان جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، رحمت حق، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت حق آسمان کی طرف کی، تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں ہوں، 2 انگلیوں کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں فرشتے اپنی رب کی باتوں میں مصروف نہیں ہے۔ تنزل الملائکۃ، فرشتے اترتے ہیں، صرف فرشتوں کی بات ہی نہیں ہے، قدر والی رات ہے، قدر کی باتیں ہیں، اس میں فرشتے اترتے ہیں، والروح، اور روح الامین بھی اترتے ہیں، جبرائیل بھی خود اترتے ہیں۔ فیہا، اس میں فرشتے اترتے ہیں اور
जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उतरते हैं, अपनी मर्जी से नहीं उतरते हैं, बिइज़्न रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से उतरते हैं। रब की मंशा यही होती है कि आज मेरे बंदे मेरी बारगाह कुदस में इज्जो नियाजी कर रहे हैं, रो के दरखास्तें कर रहे हैं और मुझे राजी करने के लिए याद कर रहे हैं। कभी क़याम में होते हैं, कभी रुकू में होते हैं, कभी सुजूद में होते हैं, कभी जिक्र में होते हैं, कभी नाते मुस्तफा में होते हैं, कि रो रो के गिड़गिड़ा के दुआएं कर रहे होते हैं। और जाओ फरिश्तों, मेरे महबूब को उम्मतियों के पास जाओ, और ऐसे नहीं जाना जिब्रील तुम भी जाओ, और जो जिस हालत में इबादत कर रहा होगा उस हालत में जाके उनसे मुसाफा करो, उनसे मिलो। इतनी शान है, ये बताया जा रहा है। इबादत करने वाले जब इबादत करते हैं तो बड़े मजे से करते हैं। अगर किसी को पता चल जाए कि मुझे फलां बंदा देख रहा है बात करते हुए, फलां को हस्ती मुझे देख रही है, उसका इन्हमाक और बढ़ जाता है। बताया जा रहा है कि तुम तो इबादत करोगे, तुम्हें मिलने के लिए आएंगे, तेरे इन्हमाक में इजाफा हो जाए।